اللہ نے قرآن مجید میں صرف 3 ہی مخلوق ہیں جن کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے. صرف 3 مخلوق ہیں جن کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. جب اللہ خود اپنا فعل قرار دے رہا ہے تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں غور فرما رہے. مسلمانوں میں نظر نیاز سے بچنے کے لیے، خرچ اخراجات سے بچنے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. بھئی یہ نظر نیاز شرک ہے. سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں نماز میں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں نماز میں، حلوہ سامنے رکھ کے اس پہ بھی سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. نماز باری حرام نہیں ہو رہی تو یہ حرام کیسے ہو رہی ہے؟ غور نہیں فرما رہے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی بات بات پہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اصل میں شرک نہیں ہے، اس کے اپنے ذہن کا فطور ہے. غور نہیں فرما رہے. ہر بات کو شرک کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں. تو لکھتے تو فرشتے ہیں، موت فرشتے دیتے ہیں، روح فرشتہ قبض کرتا ہے، روح ڈالتا بھی فرشتہ ہے. اللہ 3 مخلوقات کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے. امام سے کسی نے پوچھا کہ بندہ پیدا کہیں ہوتا ہے اور مرتا کہیں ہے. مثلا کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا مر پاکستان میں رہا، کوئی گلگت میں پیدا ہوا مر یہاں رہا، کوئی امریکہ کینیڈا میں پیدا ہوا یہاں مر رہا ہے، کوئی یہاں سے جا کے امریکہ کینیڈا میں مر رہا ہے. پیدا کہیں ہوتا ہے، مرتا کہیں ہے. اس کا راز کیا ہے؟ پیدا کسی سرزمین پہ ہوا، دفن کسی اور سرزمین پہ ہوا. اب امام کا جواب سنیے گا خدا را. امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کا وجود اس کے ماں کے جسم میں قرار پا رہا ہوتا ہے، آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جب کسی بندے کا وجود اس کے ماں کے جسم میں قرار پا رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے. کس کی ڈیوٹی لگاتا ہے؟ اللہ خود نہیں کر رہا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی لگا رہا ہے. وہ فرشتہ ایک زمین سے مٹی کا ذرہ اٹھاتا ہے اور اس وقت اس کے وجود میں شامل کرتا ہے جب وہ اس کا وجود قرار پا رہا ہوتا ہے اس بچے کا ماں کے پیٹ میں. تو اس ماں باپ کے اور اس جوہر کے ذریعے سے جسے جوہر حیات کہا جاتا ہے، یعنی اس مٹی کے ذرے، عام طور پہ مشہور ہے نا کہ انسان مٹی کا بنا ہے، تو دلیل کیا ہے؟ امام نے بتایا کہ وہ مٹی کا ذرہ اٹھا کے وجود میں شامل کرتا ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا. ان مجالس سے کچھ لے کر جانا ہے. اتنی دور سے ہمیں بلایا انہوں نے خرچ اخراجات کر کے، تو کچھ میٹر دینا ہے کہ اس مٹی کے ذرے کو وہ شامل کرتا ہے اس کے وجود میں، اور بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پاتا ہے. پھر وہ اپنے ماں کے ذریعے سے اور اس مٹی کے ذرے کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. پھر 9 مہینے کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے. پھر جب اس کا موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ دنیا سے جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دفن ہوتا ہے. جس جگہ دفن ہوتا ہے اور جہاں اس کا سر رکھا جاتا ہے قبر میں، وہ ذرہ ملک نے وہیں سے اٹھایا ہوتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا زندگی خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی وہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، خدا سلامت رکھے. اب میں بتاؤں کیوں نہیں کوئی اور بتا سکتا؟ اس لیے کہ یہ 14 ہر ایک کے ذرے کے وقت بھی ہیں، خلقت کے وقت بھی ہیں، موت کے وقت بھی ہیں، آخرت میں بھی ہے، برزخ میں بھی ہے. ہر جگہ 14 ہی 14 ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا خدا
سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ رانا صاحب موضوع دے دیتے ہیں، اس لیے کوئی اور نہیں بتا سکتا کہ دوسرے لوگ تو معمولی مسئلہ بھی بیٹی سے پوچھ کے بتاتے ہیں۔ جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے۔ یہ 14 فوراً بتاتے ہیں، کتنا مشکل مسئلہ ہو، کیسا ہی مشکل مسئلہ ہو، کتنا ہی مشکل ترین مسئلہ ہو، 14 میں سے کسی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کر دے فوراً بتاتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگاتے۔ دلیل کیا ہے؟ کیوں دیر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یا علی خدا سلامت رکھے۔ یہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ جو یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر انہیں یہاں کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، یہاں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لہٰذا فوراً پوچھا تھا ایک شخص نے، یا علی آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اتنے مشکل مسئلے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ غلطی ہو سکتی ہے۔ مولا نے جملہ کہا ہے، اگر کوئی ناراض نہ ہو تو بیان کروں۔ مولا فرماتے ہیں، یبن خطاب تمہارے ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 ایک میں 5 دوسری میں۔ کہا غلطی نہیں کر سکتے تھے، تم نے جلدی سے کیوں جواب دیا؟ تدبر کر لیتے، غور کر لیتے، فکر کر لیتے، تم نے فوراً کہہ دیا 5 ایک میں 5 دوسری میں۔ تو اس نے کہا یا علی اس میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں۔ اب جواب سنیے گا، مولا علی فرماتے ہیں پھر علی کو کائنات میں غور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے۔ علی کو کائنات میں غور کرنے کی کیا ضرورت؟ کائنات علی کے سامنے ایسے ہی رہتی ہے جیسے تمہارے سامنے یہ 5 ہاتھ رہا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ 14 یہاں کے پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ رانا صاحب نے کہا یہ جو فرشتے والی بات ہے یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، اس لیے نہیں بتا سکتا کہ سارے فرشتے انہی کے سامنے کام کرتے ہیں۔ یا علی، اور اگر کوئی مجھے غلو کا فتویٰ نہ لگائے، جیسے کہ بتا رہے تھے وکیل صاحب کہ مجلس پہ آپ کے ڈسکس ہوتا ہے، ڈسکس ہونا اچھی بات ہے، اس سے اور نئے گوشے نکلتے ہیں۔ اگر یہ کل ڈسکس نہ ہوتا تو میں یہ نئے گوشے آپ کے سامنے بیان نہ کرتا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، فرشتے یہ سارے کام کرتے ہی زمانے کے امام کے اذن سے ہیں۔ یا خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ورنہ دلیل میں دے رہا ہوں، 999 ایک کتاب ہے جس میں 999 القاب ہیں زمانے کے امام کے۔ یا علی مولانا 1 2 نہیں، کتنے؟ 999، یعنی 1 کم 1000 القاب ہیں زمانے کے امام کے۔ اس میں ایک لقب ہے آلۂ الہی۔ یا علی آلہ کہتے ہیں کام کرنے کی چیز کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے امام وہ آلہ ہیں جس سے نظام قدرت چل رہا ہے۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ علی خدا سلامت رکھے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندگی عطا کریں گے۔ زندگی اللہ ہی دیتا ہے، منبع، مرکز، معدن، ماخذ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم فرشتوں کو یا انبیاء کو یا ائمہ کو اختیار مانتے ہیں اللہ کو نعوذ باللہ معطل کر کے، یہ شرک ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ملائکہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ جسم نہیں رکھتا، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کام کراتا ہے۔ اس لیے وہ قادر مطلق ہے، وہ اس نے یہ ذریعے بنائے ہیں۔ 3 ذریعے کون سے ہیں؟
یا فرشتے ہیں یا نبی ہیں یا وسیع نبی ہیں. یا علی غور نہیں فرما رہے. یا ملائکہ ہیں یا انبیاء ہیں یا وسیع نبی ہیں. اب میں نے جیسے کہ عرض کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں، آثار کو بھی لکھتے ہیں. اعمال و آثار کو کون لکھتے ہیں؟ فرشتے. اب ایک چھوٹی سی بحث ہے میرا، کیونکہ عملیات کا بھی تعلق ہے. آج صبح سے میں فیصل آباد میں کچھ لوگوں کو تعویذ وغیرہ لکھ کے دے رہا تھا. نماز بھی صبح پڑھی، نیکیاں بھی کی، سارے اعمال کرتے رہے. اس فرشتے نے نہ میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی، نہ ارادے کے بدلے میں نیکی لکھی، ثواب لکھا، نہ کرنے کے نیکی کرتا رہا، کچھ بھی نہیں لکھا. صبح سے شام تک خدا نہ خواستہ میں گناہ کرتا رہا، توبہ بھی نہیں کی اللہ نہ کرے، نماز بھی نہیں پڑھی اللہ نہ کرے، اور اس فرشتے نے میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں لکھا. تو آپ کہیں گے جناب کیا کر رہے ہیں آپ، یہ ہو نہیں سکتا. تو میں کہوں گا جناب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ آگے سے دلیل دیں گے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ فرشتے معصوم ہیں. تو آپ ہی نے دلیل دے دی کہ معصوم یا معصومہ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، آپ غور کیجئے گا. معصوم یا معصومہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. نیکی کرو گے، نیکی کا ارادہ کرو گے، یہ لکھیں گے، ان سے غلطی نہیں ہوتی. گناہ کرو گے 9 گھنٹے کے بعد، یہ لکھیں گے، ان سے غلطی نہیں ہوتی. میں نے جناب لا یعنی بحث کی، نہیں جناب نہیں لکھا انہوں نے. اب جملہ کہہ رہا ہوں میں بحث کر رہا تھا ابھی وہاں نیاز کھاتے ہوئے شعلہ صاحب کے گھر، مثال کے طور پہ کہ نہیں جناب نہیں لکھا. آپ کہیں گے جناب ایسی بات نہ کریں. اگر آپ، اب جملہ سنیے گا، اگر ان کے لکھنے کو نہیں مانیں گے تو ان کی نسبت اس تک پہنچ جائے گی. اس کا مطلب ہے اگر یہ بھول گئے تو وہ بھول گیا، اور جو اس کو بھولا ہوا مانے وہ مشرک ہو جاتا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میں نے تو وکیل صاحب، میں نے تو معاملہ ہی پلٹ دیا. جو اللہ کے بنائے ہوئے کے اختیارات کو نہ مانے وہ مشرک ہوا کرتا ہے. یا علی خدا آپ کو سلامت. اللہ اکبر. خدا سلامت. یا رسول اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کے بنائے ہوئے، کیوں اللہ کہہ رہا ہے میں لکھتا ہوں، لکھتے فرشتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے. تو جب ان کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے تو غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جلدی سے جملہ کہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ جس کسی کے فعل کو اپنا فعل قرار دے، سمجھ لیں یا تو وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے یا وسیع نبی ہے. اب اللہ قرآن میں سورہ زوحہ میں فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب تم یتیم تھے، میں نے تمہیں پالا. پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پالا.